بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگڑ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا لانگ مارچ جو ہے وہ ابھی لاہور کی حدود میں ہی ہے، بلکہ اگلے 24 گھنٹے میں بامشکل گجرانوالہ کے قریب پہنچے گا. اور جتنے لوگ اس میں موجود ہیں عوام جانتی ہے، اور حقائق بھی سب کے سامنے ہے کہ عوام کا بہت بڑا ہجوم، بہت بڑا جمع کثیر جو ہے عمران خان کے ساتھ ہے. اسی لیے حکومتی صفوں میں بھی کھلبلی ہے. اور آج ایک آپشن دیے، ایک کمیٹی بنائی گئی کہ مذاکرات کیے جائیں پی ٹی آئی کے ساتھ. لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے بھی بجائے اس کے کہ بیٹھ کے بات کی جاتی، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا مطالبہ ہے الیکشن کروائے جائیں، اور باقی جو باتیں ہیں وہ بیٹھ کے طے ہو سکتی ہیں، لیکن الیکشن کی ڈیٹ پہلے دے دی جائے. ناظرین، یہ جو ہمارا اس وقت جو سسٹم چل رہا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی ایک دو پروگرام کیے، اعظم سواتی صاحب نے یہ کہا ہے، الزام لگایا کہ انہیں برہنہ کیا گیا. اس سے پہلے جمیل فاروقی صاحب نے کہا، پھر شہباز گل صاحب کے تو بیان آپ نے دیکھا کہ نہ صرف ان کو برہنہ کیا گیا بلکہ ان کو کرنٹ لگائے گئے. ناظرین، ایک بڑی پرانی کہانی ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا بڑی ضروری ہے. اور عجیب بات ہے کہ ایسا لگتا ہے یہ کہانی جیسے پاکستان کے سسٹم پہ لکھی گئی ہے کہ قدیم زمانے میں ایک جادوگر ہوتا تھا، اور وہ جادوگر جو ہے وہ کچھ عرصے کے بعد اپنے جادوئی طاقت کے ذریعے اہل قبیلہ کے سامنے پتے وتے اکٹھے کر کے تو ان سے ایک انسان بنا دیتا تھا. اور پھر اس انسان کی اس قبیلے کے سامنے تاج پوشی ہوتی، اور جب اس کی تاج پوشی ہوتی تو اس نئے انسان کو جو وہ پتوں سے بناتا تھا اس کو یہ اجازت دی جاتی کہ وہ اظہار خیال کرے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جو ہی وہ انسان جو ہے وہ انسانی شکل اختیار کرتا تو وہ اہل قبیلہ کے سامنے جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ اس جادوگر کو گالیاں دیتا اور اس کے بارے میں برا بھلا کہتا. تو یہ سلسلہ کافی عرصہ چلتا رہا. تو پھر کہانیوں میں جیسا ایک ٹوسٹ آتا ہے کہ ایک شہزادہ جو ہے ادھر آیا، اور شہزادے کے اندر وہ صحافیانہ حص بھی تھی. اس کو بتایا گیا کہ یہاں ایک بڑا زبردست جادوگر ہے، اور وہ کچھ عرصے کے بعد ایک انسان بناتا ہے، اور وہ انسان جو بناتا ہے پھر اسی جادوگر کو گالی دیتا ہے. تو شہزادے کو یہ جو ہے تجسس ہوا کہ کیوں نہ کہ ان لوگوں کا وہ انٹرویو کرے کہ جن کو وہ انسان بناتا ہے پھر وہ اسی جادوگر کو گالیاں دیتے ہیں. تو اس نے وہ جو چند لوگ ڈھونڈے جو قبیلے میں موجود تھے، ان کا انٹرویو کیا کہ یہ آپ پہ احسان کرتا ہے، پتے پتے اکٹھے کر کے چھو منتر کرتا ہے اور آپ کو انسانوں کی دنیا میں لے آتا ہے، اور پھر آپ اسی کو برا بھلا کہنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ تو بات ٹھیک ہے کہ ہمیں انسانوں کی دنیا میں لے آتا ہے، ہم پتے پتے ہی ٹھیک تھے، لیکن ادھر جب ہمیں یہ چھو منتر کر کے انسان بناتا ہے اور اس کے بعد جو ہمارے سافٹ ویئر میں اپ ڈیٹ کرتا ہے، جو ہمارا سافٹ ویئر یہ بناتا ہے، اس میں جو ہماری ذمہ داریاں لگاتا ہے، تو وہ انسانی فطرت میں نہیں ہوتی. وہ جو پہلے سے انسان جو قدرتی طور پہ انسان بنے ہوتے ہیں وہ کام نہیں کرتے جو یہ جادوگر ہماری ذمہ داری لگا دیتا ہے. تو اس وجہ سے ہم موقع ملتے ہی جب ہمیں موقع دیا جاتا ہے تو ہم اپنے اس جادوگر کی مذمت کرتے ہیں. تو ناظرین، اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا سسٹم اس کہانی سے کتنا ملتا جلتا ہے کہ ہماری جو جادوئی طاقت ہے اس نے ایم کیو ایم کو بنایا تھا، اور ایم کیو ایم نے پھر اپنے ہی اس جادوئی طاقت کے ساتھ کیا کیا. آپ کے سامنے الطاف حسین باہر بیٹھے ہوئے، اس کے ڈانڈے جو ہیں وہ انڈین ایجنٹوں کے ساتھ پکڑے گئے، اور وہ پکڑے نہیں گئے بلکہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے. اور پھر اسی جادوئی طاقت نے میاں نواز شریف کو آئی جی آئی کا سہرا پہنایا تھا، اسی نے نواز شریف کو جناب اوپر لے کے آیا تھا. پھر نواز شریف نے جو ان کے بارے میں جو خیالات کا اظہار کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. نواز شریف نے جو کچھ کہا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، اور اس میں بھی کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اگر عمران خان صاحب یا اس کے چاہنے والے یہ کہیں کہ عمران خان نے 22 سالہ جدوجہد کیا ہے، عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے نہیں آیا یا جادوئی طاقت کے ذریعے اقتدار میں نہیں آیا، یہ سراسر جھوٹ ہوگا. اسی جادوئی طاقت کا کمال تھا کہ عمران خان صاحب بھی اقتدار میں آ گئے. لیکن پھر عمران خان صاحب آج کل جو کچھ کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے. لیکن کوشچن سب سے بڑا اہم یہ ہے کہ آخر یہ جادوئی طاقت جو ہے اپنے ہی بنائے ہوئے ان سیاسی بتوں کو ایسا کون سا کام سونپ دیتی ہے کہ وہ پھر اسی کے خلاف ہو جاتے ہیں. اس سے پہلے آپ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو بھی دیکھیں تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی اسی گملے کی پیداوار تھے، لیکن پھر ذوالفقار علی بھٹو انہی کو کوستے کوستے جو ہے وہ پھانسی کے پھندے کے ساتھ جھول گئے. مشرف دور کا ماشاء اللہ تھا، وہ آپ کے سامنے ہے کہ اس میں اتنا تشدد جو ہے سیاسی کارکنوں کے ساتھ نہیں ہوا جتنا ضیاء الحق کے ماشاء اللہ میں ہوا تھا. اور اس وقت چونکہ اتنا میڈیا بھی نہیں تھا لہٰذا اتنی زیادہ خبریں باہر نہیں آئیں کہ کس کے کپڑے اتارے گئے کس کے کپڑے پہنائے گئے. لیکن ابھی چونکہ میڈیا کا دور ہے یہ خبریں بہت زیادہ آ رہی ہیں کہ فلاں کے کپڑے اتار دیے گئے. ابھی دیکھیں شہباز گل کے کپڑے اتارے گئے اور انہوں نے کہا کہ جی مجھے کرنٹ بھی لگایا گیا.
اور جو ان کو کرنٹ لگایا گیا، میں یہ کہتا ہوں کہ وفاقی پولیس نے ان کو گرفتار کیا تھا، تو کرنٹ اگر ان کا کوئی ان کے جسمانی آرگن ٹھیک کام نہیں کر رہے تھے تو کسی حکیم کے پاس ان کو لے جاتے، کسی ڈاکٹر کے پاس ان کو لے جاتے تو وہ ٹھیک ہو جاتے. لیکن کرنٹ لگانے والی بات سمجھ سے بالات آ رہا ہے کہ ان کے جسم کو کرنٹ دے کے فوری طور پہ ان کے جسم میں کرنٹ پیدا کرنے کی کوشش کی. اسی طرح آپ دیکھیں سینیٹر اعظم سواتی صاحب ہیں، 70 سالہ بابے ہیں، کہ ان کے کپڑے اتار کے کرنا کیا ہے؟ کچھ سمجھ سے یہی عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ سمجھ سے بالات آ رہا ہے کہ کپڑے کیوں اتارے جاتے ہیں. پھر جمیل فروخی صاحب ہیں، ان کے کپڑے اتارے گئے. اور اگر یہی بات ہے کہ وہ اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں تو اس لیے ان کے کپڑے اتارے گئے، تو میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ سب سے پہلے تو سب سے زیادہ کپڑے جو ہے مولانا فضل الرحمان کے اتارے جانے چاہیے. اور مولانا فضل الرحمان تو حفظ مات قدم کے طور پہ اپنے کندھے پہ رومال بھی لے کے پھرتے ہیں کہ اگر کسی نے کپڑے اتار دیے تو چلو وہ باندھ تو لیں گے تاکہ شرمگاہ جو ہے وہ محفوظ ہو سکے. لیکن آپ اگر اسی وجہ سے کپڑے اتارنے ہیں تو محمود اچکزئی جو ہے اس نے ہمارے اداروں کے خلاف کون کون سی بات نہیں کی ہے. وہ بھی آپ کو پتہ ہے کندھے پہ چادر لے کے گھومتے ہیں کہ اگر کہیں قابو آ گئے تو چلو چادر کا تہمت بنا لیں گے. اور پھر آج کل میاں نواز شریف صاحب جو ہے انہوں نے بھی اپنے کوٹ کے ساتھ جوے شیخ والا جو ہے رومال گلے میں رکھنا شروع کیا ہوا ہے، ان کو بھی پتہ ہے. لیکن کسی کے آپ کپڑے اتاریں یا نہ اتاریں، پورے سسٹم کے کپڑے اتر چکے ہیں. ہمارا سسٹم جو ہے وہ یہ میڈیا کی طاقت کہہ لیں، سوشل میڈیا کی طاقت کہہ لیں، جس کی بھی طاقت کہے، ہمارا نظام بالکل برہنہ نظر آ رہا ہے. آخر کیا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمارے ہاں پولیٹیکل انجینئرنگ بار بار کی جائے، کبھی آئی جے آئی بنائی جائے، کبھی ایم پی ایم بنائی جائے، پھر وہ آپ سے قابو بھی نہ آئے، پھر آپ کے پاس جادو کی پوری طاقت نہ ہو. آپ سیاسی بت بنانے کی تو طاقت رکھتے ہو لیکن پھر قابو کرنے کی طاقت نہ رکھتے ہو. تو آج یہ کہا جا رہا ہے کہ جی انڈین میڈیا جو ہے وہ چھلانگے مار رہا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ انڈین میڈیا کو تو اپنے سارے اداکار اور اداکارائیں نکال کے ان کو مجرے کروانے چاہیے جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے. تو یہ اس کو اکیلا عمران خان کو نہ ذمہ دار ٹھہرایا جائے. عمران خان کے ساتھ وہ ادارے، وہ جن کی یہ ذمہ داری تھی کہ اس سسٹم کا ایک بھرم باقی رہتا، اس سسٹم کی ایک دھاک باقی رہتی، انہوں نے خود ہی اس سسٹم کے سارے کپڑے اتار دیے. اور یہ کہا یہ جاتا ہے کہ جی فلاں کے بارے میں بات کی ہوئی، فلاں کے بارے میں بات کیوں ہوئی. بھائی وہ بات کرنے کا موقع ہی کیوں آیا؟ وہ جادوئی طاقت جو ہے اس نے اپنا ذمہ دارانہ کردار کیوں ادا کیا؟ لیکن کہا جاتا ہے چونکہ سارے اختیارات تو اللہ تعالیٰ کے ذات کے پاس ہے، اور جادو ویسے ہی گناہ ہے، اور اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنے کے لیے بتوں کو تراشنا ویسی شرک ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ شرک جو ہے یہ 75 سال سے کیا جا رہا ہے. مرضی کے سیاسی بت تراش کے ان سے مرضی کے رزلٹ لینے کی کوشش کی جاتی ہے، اور پھر جو آپ کی اپنی ذمہ داری ہے وہ رزلٹ ہمیں نہیں مل پاتا، جس کی وجہ سے یہ ساری انارکی پھیلتی ہے. اور ناظرین یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگرچہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ لانگ مارچ جو ہے اسلام آباد کی طرف نہیں آ رہا، بلکہ آہستہ آہستہ آ رہا ہے. اور پہلی دفعہ یہ لانگ مارچ ہے جو آہستہ آہستہ اسلام آباد کی طرف بڑھ رہا ہے. ادروائز تو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ لانگ مارچ صبح لاہور سے نکلتا ہے اور شام کا ناشتہ یا کھانا آ کے اسلام آباد میں کھاتا ہے تو پتہ نہیں اس وقت کیا جلدی ہوتی ہے، چونکہ وہ طے شدہ ہوتا تھا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملہ طے ہوتا تھا کہ آپ پہنچیں، پھر ہم مجبور کریں گے اور یہ رزلٹ آپ کو ایک جھولی میں ڈال دیا جائے گا. اور اس دفعہ چونکہ عمران خان جو ہے وہ تن تنہا یہ مارچ کر رہے ہیں، لانگ مارچ کر رہے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ جلدی جا کے وہاں بیٹھ کے کرنا کیا ہے. کارکن جو ہے وہ آگے پیچھے ہو جائیں گے، لہذا رفتہ رفتہ وہ آ رہے ہیں، کارکنوں کو بھی ریسٹ کا موقع مل رہا ہے. پریشر سارا جو ہے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پہ بڑھتا جا رہا ہے. اور عمران خان کا جو مطالبہ ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ دی جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے الیکشن کی ڈیٹ دینے میں. میں نے کل بھی کہا کہ 3-4 دن کا 3-4 ماہ کا ہی سارا فرق پڑتا ہے. الیکشن اناؤنس کرنے میں حرج ہی کیا ہے؟ اور اگر ملک کے اندر سیاسی اور معاشی استحکام آ جائے 3-4 ماہ پہلے الیکشن کروانے سے تو اس میں کیا حرج ہے؟ اور اس کے باوجود اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی انا کا مسئلہ ہے، اگر پہلے الیکشن کروا دیے جائے تو عمران خان کا مطالبہ مان لیا جائے گا، تو اس میں کوئی کسی کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. اور دوسرا ناظرین یہ بھی خبر ہے کہ حکومت کی طرف سے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آصف علی زرداری صاحب سے بھی رابطہ کیا گیا تھا، اور وہ اس پہ متفق نظر آتے ہیں کہ اسمبلی جو ہے وہ تحلیل کر دی جائے. کیونکہ دوسری صورت میں خدا نخواستہ اگر مارشاء اللہ آیا تو مارشاء اللہ کی ذمہ داری جو ہے صرف اور صرف عمران خان پہ نہیں ہوگی، پی ڈی ایم بھی اتنی ہی ذمہ دار ہوگی. اور عمران خان کا تو آپ کو پتہ ہے وہ تو پہلے جدوجہد کر رہا ہے، تو سارا کریڈٹ جو ہے اگر مارشاء اللہ آیا تو سارا کریڈٹ جو ہے عمران خان کے پاس چلا جائے گا. اور پھر زرداری صاحب کا یہ موقف بھی درست ہے کہ پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے کہ پیپلز پارٹی کو پھر سے جمہوریت کی بحالی کے لیے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا،
کیونکہ ایسا تو نہیں ہے کہ ملک میں مارشاء اللہ آ جائے اور پیپلز پارٹی اپنی ساری سیاسی تاریخ کو مسخ کر کے اس مارشاء اللہ کی حمایت کر دے. لہٰذا تیزی کے ساتھ جو تبدیلیاں متوقع ہیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ گھنٹوں میں کوئی حتمی فیصلہ ہو جائے گا، لیکن پھر بھی خبر وہی ہے کہ یہ لانگ مارچ جب گجرات کے گرد و نواح میں ہوگا تو کوئی رزلٹ آنا شروع ہوں گے. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.